وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا میں دیکھیے ذال کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جب ذال کو ہم ادا کرتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک وہ اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے، یعنی یہ تین حرف ہیں ثا، ذال اور ظا، ان تینوں حرفوں کو ہم نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی۔ قلنا میں دیکھیے نون کے ساتھ الف مد آ رہا ہے تو یہاں پر ایک الف مدار نون کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ للملائکتی میں لام کے اوپر کھڑا زبر مد آ رہا ہے تو یہاں پر ہم 6 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ للملائکۃ اسجدوا، جدو میں دال کے ساتھ واو مد آ رہا ہے تو یہاں پر ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے دال کو۔ لآدم، الف کے اوپر بھی کھڑا زبر آ رہا ہے، یہاں پر بھی الف کو ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فسجدوا، دال کے ساتھ پھر واو مد آ رہی ہے اور اس کے ساتھ مد بھی آ رہا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے یہاں پر۔ الا ابلیس، لام کے اوپر مشدد بھی آ رہی ہے، اس کو سختی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے لام کو، اور الف مدہ بھی آ رہا ہے اور مد بھی آ رہا ہے تو یہاں پر ہم کھینچ کے بھی پڑھیں گے اس کو، یعنی سختی اور جماؤ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ الا ابلیس، با کے اندر قلقلہ ہوگا ابلیس میں، لام کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ ابا میں با کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ واستکبر، قاف کو اندر قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں پر یاد رکھیے گا یہ قلقلہ والا حرف نہیں ہے، موٹا والا قاف جو 2 نقطے والا قاف ہوتا ہے اس کے اندر قلقلہ کر کے پڑھتے ہیں۔ واستکبر وکان من الکافرین، وکان میں کاف کو باریک پڑھنا ہے ہم نے، من الکافرین، را کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، کافرین میں یہاں پر بھی ایک الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یاد رکھیے گا دونوں جگہ قاف باریک آ رہے ہیں، تینوں جگہ، تو یہاں پر ہم نے قاف کو باریک ہی پڑھنا ہے، موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، قلنا کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے، ابلیس ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ اب اس کی تفسیر کریں تو پیاری بہنوں، اس آیت میں آدم علیہ السلام کی پہلی فضیلت علم ظاہر فرمائی۔ اب یہ دوسرا شرف ہے کہ فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ صرف ادا بجا لانا یا تابع ہونا نہیں تھا، بلکہ زمین پر پیشانی رکھنا تھا، کیونکہ سجدے کا حقیقی معنی یہی ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت تو شرک ہے جس کی اجازت کسی بھی امت میں نہیں تھی، پھر اللہ پاک فرشتوں کو شرک کا حکم کیسے دے سکتا تھا؟ بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں حرام ہے، جیسا کہ بعض پہلی امتوں میں بہن سے نکاح جائز تھا، اب حرام ہے۔ عبداللہ بن ابی عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب شام سے واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ یہ کیا ہے؟ کہا، میں شام گیا تھا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور افسروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے دل میں چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا کہ وہ غیر اللہ کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، مگر افسوس کہ جاہل صوفی اور عوام جب پیروں کے پاس حاضری دیتے ہیں تو انہیں سجدہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس پر خاموش رہ کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ جنوں سے تھا۔ یہاں فرشتوں کو سجدہ حکم دینے کا یہ مطلب نہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا یا یہ کہ اسے حکم ہی نہ تھا، بلکہ یہاں بات مختصر بیان ہوئی ہے۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت کا علمی مظاہرہ اور ان کا امتحان لینے کے لیے انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں، تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بعد میں تعظیم کے لیے بھی اللہ پاک کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی گئی تاکہ شرک کا کوئی شائبہ بھی پیدا نہ ہو۔ یہ سجدہ کروانا اس بات کا بھی مظاہرہ تھا کہ
فرشتوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ کائنات میں جو چیزیں ان کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ انسان کے لیے مسخر کر دی جائیں تاکہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ان کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ براہ راست سجدے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا تھا، مگر اس میں تمام جاندار مخلوقات بھی شامل تھیں۔ تو ابلیس جو جنات میں سے تھا، اس پر بھی اس حکم کی تعمیل لازم تھی، لیکن جیسا کہ خود قرآن پاک نے دوسری جگہ بیان فرمایا، وہ اللہ پاک سے کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے افضل ہوں، میں اسے کیوں سجدہ کروں۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف سے اس واقعے سے دو سبق ملتے ہیں، ایک یہ کہ اپنے آپ کو بذات خود دوسروں سے بڑا سمجھنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور دوسرا سبق یہ کہ جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی واضح حکم آ جائے تو بندے کا کام یہ ہے کہ اس حکم کو دل و جان سے بجا لائے، چاہے اس کی حکمت اور فائدے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ ہم نے اللہ کے حکم کو ہر حال میں بجا لانا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ابلیس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اس کی تصریح ہے کہ شیطان کو نار سے پیدا کیا گیا۔ جو علماء ابلیس کو فرشتہ قرار دیتے ہیں وہ ان تین آیات اور اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں، اور جو ابلیس کو جن قرار دیتے ہیں وہ صرف آیت فسجدوا الا ابلیس میں تعویل کرتے ہیں، یا اس استثناء کو منقطع قرار دیتے ہیں، اور زیادہ آیتوں میں تعویل کرنے کی بنسبت ایک آیت میں تعویل کرنا اولا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام رو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اللہ نے تمہیں اتنا بڑا مقام دیا ہے اور پھر بھی تم رو رہے ہو۔ حضرت جبرائیل نے کہا، میں کیوں نہ روؤں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں میرا یہ مقام نہ ہو جس پر میں فائز ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اس طرح آزمائش میں ڈالا گیا ہو جس طرح ابلیس کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، بے شک وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ اس حدیث میں تصریح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے جن یا فرشتے ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں، اور فرشتے ہونے پر صرف اس آیت میں استثناء متسلسل استدلال کیا گیا ہے۔